کم و بیش 12 سال زمانہ خلافت گزرتا ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے جس کی پیشین گوئی، جس کی بشارت خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بار نہیں کئی بار سن چکے تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ ہیں، اور وہ احد پہاڑ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے اس میں ارتعاش آتا ہے، وہ لرزنے لگ جاتا ہے۔ عین ممکن ہے نظام قدرت کے تحت وہ زلزلہ ہو، مگر محبت کی نگاہ میں وہ اس کا جوش تھا، حضور کے استقبال کے لیے محبت کا اظہار تھا، وہ اس کا وجد تھا۔ بہرحال اہل محبت اسے اپنی اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر اس وقت کون موجود ہیں؟ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تو 2 شہید آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کی بشارت عطا ہوتی ہے۔ وہی لمحہ اب آن پہنچا ہے، اور یہی ایک بشارت ایک اور روایت کے ضمن میں بیان ہوئی، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اپنی شہادت کی خبر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نہیں کئی بار سن چکے تھے، اور پیش آنے والے واقعات کی بھی تصویر آقا علیہ السلام نے انہیں دکھا دی تھی، اور وہی لمحہ آ گیا تھا جب آپ واصل حق ہونے والے تھے۔ 12 سال کی خلافت کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت کے بعد۔ تو دوسری روایت جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنے قدمین شریفین اس بہنے والے پانی کے اندر رکھے تھے تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو۔ تو باغ کے دروازے پر آقا علیہ السلام نے مجھے مقرر فرمایا کہ دیکھتے رہو، اور اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں آنے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آنے والا آتا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جاؤ دیکھو کون ہے، اور انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ پھر تیسری بار کوئی آنے والا آتا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں آنے کی اجازت دے دو۔ پھر آپ توقف فرماتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم تھوڑی سی خاموشی کے بعد پھر فرماتے ہیں انہیں جنت کی بشارت دے دو ان مصائب اور آلام کے ساتھ جو انہیں پیش آنے والی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ بشارت پہنچا دی۔ تو یہ اور اس ضمن میں آنے والی دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت کی خبر عطا فرمائی تھی، اور وہ بے خبر نہیں تھے کہ ان کی شہادت ہوگی۔ اور 12 سال کی اس خلافت کے بعد اب ان کی وہ شہادت کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ شر پسند عناصر جو اس اسلامی سلطنت کی شان و شوکت سے کسی طرح خوش نہیں تھے اور اس کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، تو انہی سازشوں کے نتیجے میں جب بلوائی وہ شر پسند عناصر مدینہ کی طرف چل پڑے، پہنچ گئے، 40 دن تک محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منظر تو دیکھ چکے تھے اور یقیناً بھانپ بھی گئے ہوں گے، مگر آپ نے اپنی ریاست کو، ریاست کی طاقت کو اب ان لوگوں کے خلاف کسی طور پر متحرک نہیں فرمایا، کوئی حکم نہیں دیا ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ جو شر پسندی کا امکان ہے اور ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، آپ اس کے خلاف اقدام فرمائیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، باغی کے خلاف سختی سے نمٹنے کا آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، مگر آپ نے فرمایا نہیں،
میں اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ جہاں میں نے آقا علیہ السلام سے یہ سن رکھا ہے کہ باغیوں کے خلاف جہاد بھی کیا جا سکتا ہے، تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، وہاں میں نے یہ بھی سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کی وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت گری ہوگی اور مدینہ کا امن پامال ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ اس کا مصداق میں بنوں، لہٰذا آپ نے صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ محصور ہو گئے اپنے حجرہ مبارک تک، اور 40 دن تک محاصرہ رہا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ تک کسی طور پر بھی نہیں پہنچنے دی جاتی تھیں، اور آپ روزہ رکھتے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے، اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، اس پورے ماحول اور منظر کو دیکھنے والے حضرت مولا کائنات بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے، حتیٰ کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے حسنین کریمین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت پر مامور فرمایا، مگر امر ربی ہو کر رہنا تھا، وہ شر پسند عناصر چھت سے داخل ہوتے ہیں، آپ کو شہید کر دیتے ہیں، اور آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے جہاں فرمایا جس کو جس حال میں موت آتی ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، شہید اٹھیں گے اور ان کے خون کے فوارے جاری ہوں گے اور وہ اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کریں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شہادت کے اعزاز کے ساتھ آئیں گے حشر کے میدان میں، وہاں آپ کا آخری عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے، جامع القرآن اور قرآن سے محبت، قرآن سے رشتہ اور قرآن سے وابستگی، اس کا اظہار بھی وقت شہادت ہو رہا ہے، اور حق کے ساتھ قائم رہنے، ہر حال میں حق کو قائم رکھنے کا جو آپ کی ذات میں وصف پایا جاتا تھا، اس کا اظہار بھی وقت شہادت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے دی، لیکن آپ نے مدینے کے امن پر آنچ نہ آنے دی، گویا اپنا تخت اور اپنی سلطنت، اپنی خلافت قربان کر دی، مگر اختیار ہونے کے باوجود، شرعی طور پر حق ہونے کے باوجود آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ آپ کی سیرت مطہرہ ہے، یہ آپ کی تعلیمات سے ملنے والا سبق ہے جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان شر پسندوں کو جب آپ اس حال میں دیکھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی گنجائش ہوگی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ پیش ہوا اور آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کسی کا بھی جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں فرماتے اہل ایمان میں سے؟ آپ نے فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا جو اللہ کو ناپسند تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے کا اگر میرے آقا نے جنازہ نہیں پڑھایا تو پھر آپ کو شہید کرنے والے، اذیت دینے والے، بھوکا اور پیاسا رکھنے والے، مدینے کا امن تباہ کرنے والے اور اسلامی ریاست کے نظم و نسق کو تباہ کرنے والے، ان کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شان عطا فرمائی وہ وراء الورا ہے۔ ہم نے آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا، آپ کی خدمات کا تذکرہ کیا، آپ کی قربانیوں کا ذکر خیر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو جو عشق تھا، جو اتباع کا جذبہ تھا اور جو محبت تھی، اس کا تذکرہ ہوا، پھر سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہونے کا، ذوالنورین ہونے کا جو شرف آپ کو عطا ہوا، اس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ ان پرویمز کے ذریعے سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یقیناً آپ نے، ہم نے، تمام سننے والوں نے اس سے اپنے ایمان کی تازگی، اپنی روح کی تازگی کو حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک اسی طرح خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا، کیونکہ
آپ اسلام کے وہ ہیرو ہیں جن کی تعریف خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آئیے ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں۔ وہ سبق ہے حیا کا، جس کی آج کے زمانے میں اشد ضرورت ہے۔ وہ سبق ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دین کے اوپر خرچ کرنے کا، جس کی یقیناً ہر دور میں، ہر زمانے میں ضرورت ہے۔ وہ سبق ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں جوڑے رکھنے کا۔ وہ سبق ہے عاجزی اور انکساری کا، اللہ کی عبادت اور بندگی کا، تقوی اور سیرت کو بہتر بنانے اور سنوارنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں انہی صفات کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، انہی کے ساتھ کمر بستہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو اور ان نشستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے آباد فرمائے، صحابہ کرام کی محبت، ادب اور تعظیم سے آباد فرمائے، اور دین کے لیے ہمیشہ قربانی دینے والا بنائے۔